بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم غسل کو فرض کرنے والے اسباب کا ذکر کر رہے تھے کہ غسل جن چیزوں سے لازم ہو جاتا ہے ان کا ہم نے ذکر پڑھا تھا۔ اب اس میں دو اور سبب ہم پڑھیں گے کہ جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور ان دونوں کا تعلق عورت سے ہے، اور وہ کیا ہے پہلے یہ عبارت سماعت کر لیں، پھر میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں والحید لقولہ تعالی حتی یطہرن بالتشدید وقد النفاس بالاجماع، حیض اور نفاس ان سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے، یعنی عورت جب حیض سے پاک ہوگی تو اس پر غسل فرض ہوگا، تب جا کے وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ حیض یہ عورت کو ایک ماہواری آتی ہے ہر ماہ کے اندر، یعنی ہر ماہ کے اندر یہ خون آتا ہے جس کی کم از کم مدت 3 دن ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہوتی ہے۔ جو عورت بالغہ ہو جاتی ہے اس کو یہ حیض آتا ہے۔ جی، کوئی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جائے کہ نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر بالغہ عورت کو یہ حیض آتا ہے، اور اس کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن ہوتی ہے۔ اور حیض کے جب ایام گزر جائیں گے عورت پر تو اس کے بعد اس پر غسل لازم ہوگا، جس غسل کرے گی تو پھر ہی وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس پر قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہے وہ دلیل موجود ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، فرمایا محبوب وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اس میں دونوں قرأتیں ہیں، یطہرن اور یطہرن، ٹھیک ہے، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے کہ وہ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ یہ گندگی ہے، تو ان ایام میں اپنی عورتوں سے جدا رہیں اور قریب نہ جائیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو اس سے صاحب ہدایت جو ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حتی یطہرن اس طرح بھی پڑھا گیا، اور یطہرن دونوں قرأتیں ہیں، اور احناف دونوں قرأتوں کو درست مانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو یطہرن پڑھیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ عورت حیض سے بھی پاک ہو جائے، یعنی اس کی مینسز بھی رک جائیں، اور اس کے بعد عورت غسل بھی کر لے، تو یہ یطہرن پر عمل ہوگا۔ اور اگر اس کو یطہرن پڑھیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کے مینسز ختم ہو جائیں، تو یہ یطہرن پر عمل ہو جائے گا۔ تو اس پہ اس حوالے سے دونوں قرأتیں موجود ہیں، دونوں پر ہی احناف عمل کرتے ہیں۔ اب سماعت کریں، دیکھیے گا۔ فرماتے والحید اور حیض لقولہ تعالی، یعنی حیض یہ بھی غسل کے فرض کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ رب العزت کی اس فرمان کی وجہ سے حتی یطہرن بالتشدید، یہاں تک کہ وہ عورتیں خوب پاک ہو جائیں۔ اب دیکھیں پاکی کا حکم دیا جا رہا ہے، پاکی کا حکم اسی وقت دیا جاتا ہے کہ جب پہلے کوئی ناپاک ہو۔ تو عورت پر پہلے ناپاکی تھی، عورت ناپاک تھی، اس پر سمجھ لیں کہ غسل کرنا لازم تھا، اس وجہ سے فرمایا گیا کہ پہلے وہ ناپاک ہے، اب وہ کیا ہو جائے؟ خوب پاک ہو جائے۔ تو بالتشدید کہہ کر صاحب ہدایہ نے اس قرأت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کو یطہرن پڑھا جائے گا۔ آگے ایک اور سبب جو ہے یہ بھی عورتوں سے متعلقہ ہے کہ وقد النفاس ہو، اور اسی طرح نفاس، اس سے بھی عورت پر غسل لازم ہو جاتا ہے، اور یہ نفاس کا غسل کا سبب ہونا، یہ کہتے ہیں بالاجماع، یہ اجماع سے ثابت ہے۔ نفاس کسے کہتے ہیں؟ یہ عورت جب بچہ جنتی ہے تو بچہ جننے کے بعد جو عورت کے رحم سے خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے۔ اس کی کم از کم جو مدت ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر بچہ جننے کے بعد تھوڑی سی دیر خون آیا، اس کے بعد خون رک گیا تو نفاس ختم ہے۔ اس کی کم از کم میعاد اور مدت کوئی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو اس کی مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ کتنی ہے؟ 40 دن نفاس کی۔ تو نفاس سے جب عورت مطلب اس کا یہ خون رک جائے گا تو ایسی صورت میں بھی اس پر غسل کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ غسل کر لے گی تو ایسی صورت میں نماز، روزہ اور دیگر عبادات کا سلسلہ وہ کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں تک انہوں نے غسل کہ جو فرض کرنے کے جو اسباب تھے ان کا ذکر کیا ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں یہ غسل کے جو اسباب ہیں، فرض کرنے کے جو اسباب ہیں وہ 5 ہیں۔ کتنے؟ 5 انہوں نے صاحب بنایا نے ذکر کیے ہیں، سوری، کنہوں نے؟ صاحب بنایا نے جو ہے 5 ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انزال المنی، منی کا نازل ہونا، ایک یہ، دوسرا احتلام، تیسرا التقاء الختانین، 3،
اور چوتھا حیض اور پانچواں نفاس۔ تو یہ 5 انہوں نے سبب ذکر کیے ہیں کہ جن سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ صاحب بنایا کہتے ہیں یہ 5 اسباب ہیں، اور غسل جہاں پر کرنا سنت ہے وہ 4 مقام ہیں۔ کتنے مقام ہیں؟ 4 مقام پر غسل کرنا سنت ہے۔ ایک مقام ایسا ہے جہاں پر غسل کرنا یا غسل دینا جو ہے وہ واجب ہوگا، اور وہ ہوتا ہے میت کو غسل دینا۔ میت کو غسل دینا کیا ہے؟ یہ واجب ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے جو غسل کے فرض کرنے والے اسباب تھے ان کا ہم نے ذکر پڑھ لیا۔ اس کے بعد عبارت سماعت کر لیں۔ اب صاحب ہدایہ یہاں سے غسل جہاں پر کرنا سنت ہے ان مقام کا ذکر کرنے لگے۔ فرماتے وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ والعیدین وعرفۃ والاحرام۔ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے اس غسل کو جو جمعہ کے لیے ہو، عیدین کے لیے ہو، عرفہ کے لیے ہو اور احرام کے لیے ہو۔ یہ 4 مقام ہیں جہاں پر غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، سنت ہے، اس کو سنت قرار دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اب کہتے ہیں صاحب الکتاب نص علی السنیت، کہ صاحب کتاب نے یعنی صاحب قدوری نے نص علی السنیت اس کے سنت ہونے پر صراحت کی ہے۔ کیا؟ سنت ہونے پر صراحت کی ہے۔ جبکہ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا وقیل ھذہ الاربعۃ مستحبۃ، کہ یہ 4 جو مقام ہیں یہاں پر یہ غسل کرنا یہ مستحب ہے، لیکن قیلہ کہہ کے صاحب ہدایہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا یہ قول ضعیف ہے۔ یہ قول کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور اسی طرح ایک امام محمد کے حوالے سے بھی ایک چیز بیان کی صاحب ہدایہ نے، اور فرماتے وسم محمد الغسل فی یوم الجمعۃ حسنا فی الاصل، کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمعے کے دن غسل کرنے کو حسن قرار دیا، یعنی اچھا قرار دیا ہے۔ فی الاصل اپنی کتاب مبسوط کے اندر، تو اصل سے مراد جو ہے وہ مبسوط ہے۔ تو یہ ایک امام محمد کا سمجھ لے کہ ان کا قول ہے یا ان کی طرف یہ بات منسوب ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ فرماتے وسم محمد الغسل، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غسل کو نام دیا ہے فی یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن میں، یعنی جمعہ کے دن میں جو غسل کیا جاتا ہے اس کو نام دیا ہے حسنا، حسن کا، فی الاصل مبسوط کے اندر، اپنی کتاب کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ جمعہ کے دن عیدین میں، عرفہ اور احرام میں غسل کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اس حوالے سے ایک الگ موقف رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے وقال مالک واجب، امام مالک نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا یہ واجب ہے۔ ان کے پاس دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اتى الجمعۃ فلیغتسل، کہ جو جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر فلیغتسل امر کا صیغہ آیا ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا یہ واجب ہے۔ یہ امام مالک کا موقف ہے اور انہوں نے حدیث پاک سے استدلال کیا ہے۔ اب سنیے عبارت، فرماتے وقال مالک واجب، امام مالک نے فرمایا کہ واجب ہے، یعنی جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ لقولہ علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ من اتى الجمعۃ فلیغتسل، کہ جو جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ تو فرماتے ہیں چونکہ یہاں پر امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اس وجہ سے پتہ یہ چلا کہ جمعے کے دن غسل کرنا یہ واجب ہے۔ اس میں ہماری دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اس پر ہمارے پاس بھی دلیل ہے۔ تو صاحب ہدایہ والانا سے احناف کی دلیل کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والانا قولہ علیہ السلام، اور ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تودع یوم الجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فہو افضل۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تودع یوم الجمعۃ، کہ جو جمعہ کے دن وضو کرے، جمعہ کے دن وضو کرے تو فبہا، تو یہ اچھی بات ہے، اور ونعمت، اور کیا ہی خوب ہے۔ جمعہ کے دن جو وضو کرے تو یہ اچھی بات ہے اور خوب ہے۔ اور فرمایا ومن اغتسل، اور جو غسل کرے فهو افضل، تو یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اس حدیث پاک سے
کہ جمعے کے دن اگر وضو کیا جائے، وضو کر کے جمعہ پڑھا جائے تو بھی درست ہے۔ اگر غسل کرنا واجب ہی ہوتا جمعے کے دن تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا من تودع یوم الجمعہ، تو پھر اس سے پھر کیا مراد ہونی تھی؟ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک سے واضح ہو رہا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے جو دلیل پیش کی ہے اس کا پھر کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ یہاں سے دے رہے ہیں، فرماتے ہیں وَبِهَذَا يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ، فرماتے ہیں کہ امام مالک نے جو روایت پیش کی ہے اس کو ہم استحباب پر محمول کریں گے، کیونکہ مستحب ہونے پر، کیونکہ امر جس طرح وجوب کے لیے ہوتا ہے اسی طرح امر استحباب کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو فَلْيَغْتَسِلْ آیا یہ استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ تو فرمایا وَبِهَذَا يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ، یہی وجہ ہے کہ محمول کیا جائے گا اس حدیث کو ما رواہ، جس کو امام مالک نے روایت کیا ہے علی الاستحباب، استحباب پر۔ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ امام مالک کی روایت کردہ حدیث کو ہم استحباب پر محمول کریں گے، او علی النسخ، یا ہم اس کو منسوخ ہونے پر محمول کریں گے کہ وہ روایت ہے، وہ حدیث ہے منسوخ ہے۔ مطلب کیا ہے منسوخ ہونے کا مطلب کیا؟ جیسے حاشیہ نمبر 7 میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے وہ شروع میں بہت زیادہ کام کاج کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے اور اونی لباس پہنا کرتے تھے۔ تو اونی لباس پہنتے تھے تو ان کو پسینہ آ جاتا تھا، پسینہ زیادہ آتا تھا۔ مسجد کی چھت جو ہے وہ نیچی تھی، اتنی ہائٹ پہ نہیں تھی، مسجد یعنی تنگ تھی۔ اب کیا ہوتا تھا جب لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، لوگ زیادہ ہوتے تھے تو اس سے مہک جو ہے نا وہ عجیب سی مہک پیدا ہوتی تھی، جس سے اگلے بندے کو تکلیف محسوس ہوتی تھی اس بو کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس وقت یہ حکم تھا کہ جو بندہ بھی اب تم میں سے جمعہ کے لیے آئے گا اب تو وہ غسل کر کے آئے، نہا کر آئے، تاکہ پسینے کی مہک اور پسینے کی جو بو ہے وہ نہ آئے۔ یہ اس وقت حکم تھا، لیکن بعد کے اندر اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو ہے وہ غیر اونی لباس آپ نے ترک کر دیے، اور اسی طرح جو اتنی محنت والا جو کام تھا، سخت مزدوری والا جو کام تھا، اس کو بھی صحابہ نے ترک کیا۔ پھر اتنا پسینہ وغیرہ نہیں آتا تھا، تو اس وجہ سے اب وہ پہلے والا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، جیسا کہ ہم نے یہ حدیث پاک اوپر والی بھی پیش کی تھی۔ تو اس کا امام مالک کی حدیث کا دوسرا جواب ہم نے یہ دیا ہے کہ یہ جو روایت امام مالک نے پیش کی ہے یہ منسوخ ہے، یہ شروع کے اندر حکم تھا، بعد کے اندر اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ آگے سے پھر احناف کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، کیا جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے یا جمعے کی نماز کے لیے سنت ہے؟ جیسے ہم لوگ جمعے والے دن غسل کر لیتے ہیں، صبح نہا لیتے ہیں، اور جمعے کے لیے ہم صرف جب نماز پڑھنے لگے ہیں تو وضو کرتے ہیں۔ تو کیا جمعے کے دن کے لیے غسل سنت ہے یا جمعے کی نماز کے لیے سنت ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے غسل سنت ہے، کہ بندہ غسل کر کے نماز جمعہ ادا کرے۔ ظاہر ہے جب بندہ غسل کرے گا تو آلریڈی اس کا وضو بھی ہو جائے گا، تو جب اس کا وضو ہو گیا تو وہ اسی غسل سے نماز جمعہ ادا کرے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے، جمعے کے دن غسل کرنا دن کے لیے سنت ہے نہیں ہے، نماز کے لیے سنت ہے۔ جبکہ امام حسن بن زیاد اس کے برخلاف قول رکھتے ہیں، لیکن فتویٰ امام ابو یوسف ہی کے قول پر ہوگا۔ جو اس قول کو جو ہے وہ صاحب ہدایہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ثم ھذا الغسل للصلاۃ، فرماتے ہیں پھر یہ غسل نماز کے لیے، یہ جو جمعے والے دن غسل کرنا ہے یہ نماز جمعہ کے لیے، عند ابی یوسف وہ صحیح، امام ابو یوسف کے نزدیک اور یہی صحیح ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دلیل کیا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے غسل سنت ہے؟ کہتے ہیں لزیادت فضیلتھا علی الوقت، فضیلتھا کی حاضر نماز کی طرف راجع ہے، نماز کی فضیلت کے وقت پر زیادہ ہونے کی وجہ سے، یعنی نماز کی فضیلت اس دن یعنی اس وقت سے نماز کی فضیلت زیادہ ہے، لہذا نماز کے لیے غسل کیا جائے گا۔ اور دوسری بات وہ اختصاص طہارت بہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ طہارت جو ہے وہ نماز کے ساتھ خاص ہے۔ طہارت کیا ہے؟ نماز کے ساتھ خاص ہے، دن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو اس بنا پر ہم کہتے ہیں، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ غسل جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے سنت ہے، دن کے لیے سنت نہیں ہے۔
وفی خلاف الحسنی، اور اس میں امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ امام حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ امام حسن بن زیاد یہ بھی احناف میں سے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے اجلہ بڑے جو ہے وہ تلامیذہ میں سے ہیں، آپ کا شمار جو ہے بڑے آپ کے شاگردوں کے اندر ہوتا ہے امام حسن بن زیاد کا۔ بہرحال امام ابو یوسف کا قول جو ہے وہ زیادہ قوی ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے غسل سنت ہے۔ تو یہاں تک جمعے کی غسل کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی۔ آگے کہتے ہیں والعیدان بمنزلۃ الجمعۃ، اور اسی طرح دونوں عیدیں یہ جمعے کے بمنزلہ ہیں، کہ جس طرح جمعے کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اسی طرح دونوں عیدیں، عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ، دونوں میں غسل کرنا بھی سنت ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ فِيهِمَا الاجتماع، کیونکہ ان دونوں میں بھی لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو فَيُسْتَحَبُّ الْاغْتِسَالُ، تو غسل کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، یعنی سنت مستحبہ قرار دیا ہے، دَفْعًا لِلتَّعَزِّ بِالرَّائِحَةِ، پسینے کی بو کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ یہ نہ ہو لوگوں کو پسینہ وغیرہ آیا ہو تو لوگ جمع ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو نا پسینے کی وجہ سے عجیب سی مہک لگتی ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ویسے بھی مسجد میں اس حالت کے اندر جانا کہ پسینے کی مہک عجیب، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کا پسینہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے، اگلا بندہ جو ہے وہ بیچارہ ناک ہی بند کرتا رہ جاتا ہے۔ تو ایسے بندے کو جس کا پسینہ زیادہ بدبو والا ہوتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ غسل کر کے عطر وغیرہ لگا کے مسجد میں جائے، کہ مسجد کو خوشبودار کرنا یہ لازم ہے، اور اگر مہک آتی ہے، جیسا کہ دیکھیں شریعت میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ آپ کچا لہسن کھا کے مسجد میں نہ جائیں، کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ جائیں، کیونکہ مسجد میں جانے سے آپ کے منہ سے جو مہک آئے گی دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اس وجہ سے پسینے کی بھی یہی صورت ہے، لوگ جو کام کاج کرتے ہیں، محنت اور مزدوری کرتے ہیں، ظاہر ہے جیسے آج کل بھی گرمی ہے تو پسینہ آ جاتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ ایسی حالت میں مسجد میں نہ جایا جائے بلکہ غسل کیا جائے، کپڑے بدل کر پھر مسجد میں جایا جائے تاکہ لوگوں کو پسینے کی بو سے اذیت نہ پہنچے۔ تو اس بات کو بیان کیا، فرماتے فیستحب الاغتسال، تو غسل کرنا مستحب ہے، دفعا للتعزی، دور کرنے کے لیے اس تکلیف کو، بالرائحۃ، جو بو کی وجہ سے ہو، تو پسینے کی بو کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کو سنت قرار دیا ہے کہ عیدین پر بھی وہ غسل کرے۔ آگے رہ گئی تھی دو اور باتیں، فرماتے وَأَمَّا فِي عَرَفَةَ وَالْإِحْرَامِ، بہرحال عرفہ اور احرام میں یہ غسل کرنا بھی سنت ہے، لیکن کہتے ہیں ہم یہاں پر اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس کا ذکر ہم مناسک حج میں کریں گے، یعنی جب حج کا باب ہم باندھیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ احرام اور عرفہ میں جو غسل کرنا سنت ہے اس کا ذکر ہم وہاں پر کر دیں گے۔ تو یہاں تک ان باتوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ جن کی وجہ سے غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ یہ چار مقام ذکر کر دیے گئے۔ ایک مقام تو یہ ہے کہ جمعے کے لیے غسل کرنا، دوسرا مقام کیا تھا؟ عیدین کے لیے غسل کرنا، تیسرا مقام عرفہ کے لیے غسل کرنا، عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ میں، اور چوتھا مقام یہ ہے کہ احرام کی حالت میں، احرام پہننے سے پہلے غسل کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو چار یہ مقام بیان کر دیے، 5 مقام غسل کے فرض کے تھے اور یہ 4 مقام غسل کے سنت کے ہیں، اور میت کو غسل دینا میں نے بتایا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہاں تک حضرت صاحب سنت کا ذکر کرنے کے بعد اب آگے کچھ وہ چیزیں ذکر کرنے لگے ہیں صاحب ہدایہ کہ جن میں غسل لازم نہیں ہوتا۔ عام بندہ سمجھتا ہے کہ شاید ان سے غسل لازم ہو جاتا ہے، تو غسل ان سے لازم نہیں ہوتا بلکہ وضو لازم ہوتا ہے، ان کا ذکر کریں گے، اور ساتھ ساتھ مزید تعریفات، اصطلاحات کی تعریفات جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ سماعت کریں پہلے متن۔ قال ولیس فی المزی والودی غسل وفیہما الوضوء لقولہ علیہ السلام کل فحل یمزی وفیہ الوضوء والودی الغلیظ من البول یتعقب الرقیق منہ خروجا فیکون معتبرا به والمنی خاسر ابید ینکسر منہ الذکر والمزی رقیق یدرب الى البیاض یخرج منہ عند ملاعبۃ الرجل اہلہ والتفسیر معصور عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت صاحب متن اور اس کی شرح میں نے آپ کے عبارت میں جو ہے وہ پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ سنتے جائیں گے، بات سمجھ آتی جائے گی، اور ساتھ ساتھ میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں صاحب خدوری نے، قالا کا فاعل صاحب خدوری ہے، صاحب خدوری نے فرمایا ولیس فی المزی والودی، اور مزی میں اور ودی میں، لیس فی المزی والودی،
مزی میں اور ودی میں غسل نہیں ہے، وفیہما الوضو اور ان میں وضو لازم ہے، ان میں وضو لازم ہے، ولیس تو صاحب قدوری نے بیان کیا کہ مزی اور ودی میں غسل نہیں ہے، وفیہما الوضو اور ان دونوں میں وضو لازم ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ مزی یا پر شد تشدید کے ساتھ اس کو پڑھنا مزی، اور اس طرح ودی یہ بھی پڑھنا بھی درست ہے، اور اس کو مزی یعنی زال کو ساکن کر کے پڑھنا، اور اس طرح ودی یہ دونوں پڑھنا جو ہے وہ درست ہے۔ مزی اور ودی کسے کہتے ہیں؟ ہاں عبارت میں تو مزی اور ودی کسے کہتے ہیں، ان کی تفسیر جو ہے وہ آگے صاحب ہدایہ بیان کریں گے شرح میں۔ پہلے اب یہ جو ہم نے مسئلہ بیان کیا نفس مسئلہ کہ مزی اور ودی میں غسل لازم نہیں ہوتا، وضو لازم ہوتا ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو کہتے ہیں پہلے اس پر دلیل سن لیں پھر ان کی تعریفیں بھی ذکر کرتے ہیں۔ لقولہ علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کل فحل یمزی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرد کو یمزی مزی آتی ہے، وفیہ الوضوء اور اس میں وضو ہے، یعنی اس سے وضو لازم ہوتا ہے۔ فحل جو ہے، فحل کا مطلب ہوتا ہے ہر نر جاندار کو فحل کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مرد مراد ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے کہ ہر مرد کو مزی آتی ہے لیکن اس میں کیا ہے، وضو لازم ہوگا، یعنی غسل لازم نہیں ہوگا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مزی آنے سے غسل نہیں ہوتا بلکہ وضو لازم ہوتا ہے۔ اور رہ گیا آگے ودی والا معاملہ، تو کہتے ہیں والودی الغلیظ من البول، ودی کہتے ہیں گاڑے پیشاب کو، غلیظ بمعنی کیا ہوتا ہے، گاڑا، تو من البول یعنی ودی کیا ہے، گاڑا پیشاب ہوتا ہے، یتعقب الرقیق منہ خروجن، جو پتلے پیشاب کے بعد میں نکلتا ہے۔ یتعقب، تعقب، یتعقب باب تفاعل سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، پیچھے ہونا، بعد میں آنا جی، اور منہ کی ضمیر بول کی طرف راجع ہے، یعنی اب دوبارہ سنیں گے والودی الغلیظ من البول، یہ گاڑا پیشاب ہے، یتعقب الرقیق منہ، جو پتلے پیشاب کے بعد میں خروجن نکلتا ہے، یعنی پہلے پانی کی طرح پیشاب آتا ہے، اور بعض اوقات ہر بندے کو نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ گاڑا پیشاب آتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک سمجھ لے کہ پیشاب سے ہی چیز تعلق رکھتی ہے، تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں فیکون معتبرن بھی، تو فیکون تو اس ودی کو جو ہے وہ معتبرن قیاس کر لیا گیا ہے بھی، پیشاب کے ساتھ ہی، یعنی جو حکم پیشاب کا ہے کہ پیشاب سے بھی وضو لازم ہوتا ہے، غسل لازم نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ودی بھی ایک پیشاب ہی کا حصہ ہے، لہذا اس سے بھی وضو لازم ہوگا، غسل لازم نہیں ہوگا۔ یہ ودی کی تعریف تھی، اور اس پہ دلیل بھی ہوگی کہ جو پیشاب کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے، اور مزی کا حکم پہلے اوپر ذکر کر دیا حدیث میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرد کو مزی آتی ہے اور اس سے وضو لازم ہے، غسل نہیں ہے۔ منی کسے کہتے ہیں؟ فرماتے والمنی خاصر ابید ینکسر منہ الذکر، فرماتے منی خاصر، یہ ایک گاڑا پانی ہوتا ہے اور ابید اور سفید ہوتا ہے، ینکسر منہ الذکر، جس سے ذکر جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ ینکسر، انکسر، ینکسر کا معنی جو ہوتا ہے ٹوٹ جانا، لیکن یہاں پر ڈھیلا ہونے کے معنی میں، جب منی خارج ہو جاتی ہے تو ذکر ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اس پر جو ہے وہ صاحب بنایا نے کلام کیا ہے۔ صاحب بنایا اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے یہاں پر منی کی تعریف بیان کی ہے، یہ مرد کی منی کی بات کی ہے، عورت کی منی کی تعریف یہ نہیں ہے۔ تعریف ایسے کریں کہ جو جامع اور معنی ہو، اور اس کی جامع معنی تعریف کیا ہوگی؟ جامع معنی تعریف صاحب بنایا نے جو کی ہے نا، اس کے الفاظ غالباً یوں ہیں، الماء الدافق یکون منہ الولد۔ یہ تعریف صاحب بنایا کے اندر جو ہے پہلی جلد میں اس کو ذکر کیا ہے کہ منی کی تعریف یہ ہے کہ ایسا پانی الدافق جو اچھل کر نکلے، ٹھیک ہے، پریشر کے ساتھ نکلے، اور یکون منہ الولد، اور وہ بچے کی پیدائش کا سبب ہو، بچے کی پیدائش کا کیا ہو؟ سبب ہو۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن پاک سے سورہ طارق سے بھی یہ بات ثابت ہے، سورہ طارق میں یہ آیت جو ہے وہ ذکر کی گئی اس حوالے سے، جیسے فرمایا نا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، فرمایا انسان کی طرف تو دیکھو نا، کس چیز سے بنایا گیا، کس چیز سے پیدا کیا ہے، پیدا کس سے ہوا ہے؟ فرمایا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، یہ اچھلتے ہوئے پانی سے جو ہے اس کی پیدائش کی گئی ہے، پھر اکڑتا ہے انسان، دیکھو نا۔ تو بہرحال
صاحب ہدایہ نے جو تعریف بیان کی ہے، صاحب بنایا کہتے ہیں کہ یہ تعریف جامع معنی نہیں ہے، یہ صرف مرد کی منی پر تعریف صادق آتی ہے، عورت کی منی پر یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ تو بہرحال انہوں نے ذکر کیا، ہم نے اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے گوش گزار کیا۔ فرماتے ہیں والمنی خاسر، یہ گاڑھا پانی ہے، ابید جو سفید ہوتا ہے، ینکسر منہ ذکر، جس سے ذکر ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں والمزی، اور جو مزی ہوتی ہے نا، مزی، اس سے دیکھیں بات تو ہو گئی کہ اس سے غسل لازم نہیں ہے، فرض لازم۔ مزی ہوتی کیا ہے؟ کہتے ہیں مزی رقیق، ایک پتلا پانی ہے، یدرب الی البیاض، جو سفیدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ضرب یدرب کا صیغہ جب الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ مائل ہونا، جھکنا۔ تو کہتے ہیں والمزی رقیق، یہ مزی ایک پتلا پانی ہوتا ہے، یدرب الی البیاض، جو سفیدی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یخرج منہ، اور یہ نکلتا ہے مرد، یخرج منہ، مرد سے نکلتا ہے، عند ملاعبت الرجل اہلہ، جب شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے ملاعبت کرتا ہے، یعنی کھیلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کھیلتا ہے، یعنی وہ محبت کا کھیل کھیلنا، ہاں، یہ نہیں کہ لوڈو کھیلتا ہے، سمجھ آئیے بات؟ ہاں، یخرج منہ، یہ پانی جو ہے وہ نکلتا ہے، عند ملاعبت الرجل، یعنی جب صحبت کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے جو جسے کہتے ہیں کھیلنا، چھیڑ خانی کرنا، اس وقت جو ہے یہ پانی نکلتا ہے۔ تو اس سے وضو لازم ہے، غسل لازم نہیں۔ ہاں، کپڑے وغیرہ پر لگ جائے، بدن پر لگ جائے، اس کا دھونا ضروری ہوگا کیونکہ یہ ناپاک ہے۔ اب یہ جی نجاست غلیظ ہے۔ اب اس میں دیکھیں یہ تینوں تعریفیں، مزی کی، ودی کی، منی کی، تینوں تعریفیں بیان کی ہیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں والتفسیر معصور عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تعریفیں جو ہے یہ معصور ای منقول، یہ منقول ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن صاحب بنایا کو اگر بنایا میں پڑھیں تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول نہیں ہے، بلکہ دو صحابہ کا ذکر انہوں نے فرمایا کہ یہ ان سے منقول ہے۔ بہرحال یہ سمجھ لیں کہ دو چیزیں بیان کی ہیں، مزی اور ودی، ان سے غسل لازم نہیں ہوتا، ان سے وضو لازم ہوتا ہے۔ مزی اور ودی کی تعریف بھی بیان کر دی اور منی کی تعریف بھی بیان کر دی کہ وہ کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے کہ جس میں ہم نے وضو کو فرض کرنے والے اسباب کا بھی مکمل طور پہ ذکر کیا اور وہ مقام بھی پڑھے جہاں پر غسل کرنا سنت ہے، اور دو چیزیں ایسی بھی بیان کی گئی کہ جن سے غسل لازم نہیں ہوتا بلکہ وضو لازم ہوتا ہے۔ اس کو یاد کیجئے گا، انشاءاللہ نئے سبق نئی باتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔